بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عنوان سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی رخصتی۔ اب حضرت عمیر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں ہر وقت اس کوشش میں لگا رہتا تھا کہ اللہ کے اس نور کو بچھا دوں جو لوگ اللہ کے دین کو قبول کر چکے ہیں، انہیں خوب تکالیف پہنچایا کرتا تھا۔ اب میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ مجھے مکہ جانے کی اجازت دیں تاکہ وہاں کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤں اور اسلام کی دعوت دوں۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرما دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مکہ جانے کی اجازت دے دی، چنانچہ یہ واپس مکہ آ گئے۔ ان کی تبلیغ سے ان کے بیٹے وہب رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو گئے۔ جب حضرت صفوان رضی اللہ عنہ کو یہ اطلاع ملی کہ عمیر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے ہیں تو وہ بھونچکا کے رہ گئے کہ اور قسم کھا لی اب کبھی عمیر رضی اللہ عنہ سے نہیں بولیں گے۔ اپنے گھر والوں کو دین کی دعوت دینے کے بعد عمیر رضی اللہ عنہ صفوان رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور پکار کر کہا، اے صفوان، تم ہمارے سرداروں میں سے ایک سردار ہو، تمہیں معلوم ہے کہ ہم پتھروں کو پوجتے ہیں اور ان کے نام پر قربانیاں دیتے رہے ہیں، بھلا یہ بھی کوئی دین ہوا؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ان کی بات سن کر صفوان رضی اللہ عنہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ بعد میں فتح مکہ کے موقع پر عمیر رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے امان طلب کی تھی اور پھر یہ بھی ایمان لے آئے تھے۔ ان کے اسلام قبول کرنے کا قصہ فتح مکہ کے موقع پر تفصیل سے انشاءاللہ میں بیان کروں گی۔ اسی طرح ان قیدیوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ صحابہ کرام نے انہیں بہت سختی سے باندھ رکھا تھا، رسی کی سختی انہیں بہت تکلیف دے رہی تھی اور وہ کراہ رہے تھے۔ ان کی اس تکلیف کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام رات بے چین رہے۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وجہ سے بے چین ہیں تو فوراً حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی رسیاں ڈھیلی کر دی۔ یہی نہیں، باقی تمام قیدیوں کی بھی رسیاں ڈھیلی کر دی گئیں۔ پھر انہوں نے اپنا فدیہ ادا کیا اور رہا ہوئے۔ اسی موقع پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے تھے، مگر انہوں نے مکہ والوں سے اپنا مسلمان ہونا پوشیدہ رکھا۔ قیدیوں میں ایک قیدی ابو عزہ جمحی بھی تھا۔ اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے التجا کی، اے اللہ کے رسول، میں بال بچوں والا آدمی ہوں اور خود بہت ضرورت مند ہوں، میں فدیہ نہیں دے سکتا، مجھ پر رحم فرمائیں۔ یہ شاعر تھا، مسلمانوں کے خلاف شعر لکھ کر آپ کو تکلیف پہنچایا کرتا تھا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی درخواست کو منظور فرما لیا اور بغیر فدیے کے اسے رہا کر دیا۔ البتہ اس سے وعدہ کیا کہ آئندہ وہ مسلمانوں کے خلاف اشعار نہیں لکھے گا۔ اس نے وعدہ کر لیا، لیکن رہا ہونے کے بعد جب یہ مکہ پہنچا تو اس نے پھر اپنا یہی کام شروع کر دیا۔ مسلمانوں کے خلاف اشعار لکھنے لگا۔ مکہ کے مشرکوں سے کہا، ان کو کہا کرتا تھا، میں نے محمد پر جادو کر دیا تھا،
اس لیے انہوں نے مجھے بغیر فدیے کے ہی رہا کر دیا۔ اگلے سال یہ شخص غزوہ احد کے موقع پر کافروں کے لشکر میں شامل ہوا اور اپنے اشعار سے کافروں کو جوش دلاتا رہا۔ اسی لڑائی میں یہ قتل ہوا۔ بدر کے فتح کے خبریں شاہ حبشہ تک پہنچی تو وہ بہت خوش ہوا۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اور کچھ دوسرے مسلمان اس وقت تک حبشہ ہی میں تھے۔ شاہ حبشہ نے انہیں اپنے دربار میں بلا کر یہ خوشخبری سنائی۔ بدر کی لڑائی میں شریک ہونے والے صحابہ بدری کہلائے، نہیں انہیں بہت فضیلت حاصل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اصحاب بدر پر اپنا خاص فضل و کرم فرمایا ہے اور ان سے کہہ دیا ہے کہ جو چاہو کرو، میں تمہارے گناہ معاف کر چکا ہوں، یا یہ فرمایا کہ تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے سابقہ گناہوں تو معاف ہو ہی چکے ہیں، آئندہ بھی اگر یہ ان سے کوئی گناہ ہو تو وہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ غزوہ بدر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شادی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کر دی۔ شادی سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، بیٹی تمہارے چچا زاد بھائی علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے تمہارا رشتہ آیا ہے، تم اس بارے میں کیا کہتی ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئیں، گویا انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ تب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان سے پوچھا، تمہارے پاس کیا کچھ ہے، یعنی شادی کے لیے کیا انتظام ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میرے پاس صرف ایک گھوڑا اور ایک ذرہ ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گھوڑا تو تمہارے لیے ضروری ہے، البتہ تم ذرہ کو فروخت کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ ذرہ 480 درہم میں فروخت کر دی اور رقم لا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ اس سلسلہ میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ شادی کے سلسلہ میں حضرت علی نے اپنی ذرہ کو بیچ دے رہے ہیں تو انہوں نے فرمایا، یہ ذرہ اسلام کے شاہ سوار علی کی ہے، یہ ہرگز فروخت نہیں ہونی چاہیے۔ پھر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے غلام کو بلایا اور انہیں 400 درہم دیتے ہوئے کہا، یہ درہم اس ذرہ کے بدلے میں علی کو دے دیں۔ ساتھ ہی انہوں نے ذرہ بھی واپس کر دی۔ بہرحال اس طرح شادی کا خرچہ پورا ہوا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کا خطبہ پڑھا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کے لیے دعا فرمائی۔ غزوہ بدر کے بعد غزوہ بنی کنیکہ پیش آیا۔ کنیکہ یہودیوں کے ایک قبیلے کا نام تھا۔ یہودیوں میں یہ لوگ سب سے زیادہ جنگجو شمار ہوتے تھے۔ مدینہ منورہ میں آمد کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں سے صلح کا معاہدہ فرمایا تھا۔ معاہدے میں طے ہوا تھا کہ یہ لوگ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے پر نہیں آئیں گے
اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کو کوئی مدد دیں گے۔ جن لوگوں سے معاہدہ ہوا ان میں یہ 3 قبیلے شامل تھے، بنی کنیکہ، بنی قریظہ، بنی نذیر۔ معاہدے کی ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی دشمن مسلمانوں پر حملہ کرے گا تو یہ تینوں قبیلے مسلمانوں کی پوری مدد کریں گے، ان کا ہر طرح ساتھ دیں گے۔ لیکن ان لوگوں نے معاہدے کے خلاف ورزی کی، انہوں نے ایک مسلمان عورت سے بدتمیزی کی۔ ان کی بدتمیزی کو پاس سے گزرتے ہوئے ایک صحابی نے دیکھ لیا، انہوں نے اس یہودی کو قتل کر دیا۔ یہ دیکھ کر کہ محلے کے یہودیوں نے مل کر ان صحابی کو شہید کر دیا، اس خبر کے پھیلنے پر وہاں اور مسلمان جمع ہو گئے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔